ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ سیگمنٹ آف کورس میں ہیلتھ کا لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے. اور ایوری فرائیڈے آف کورس میں جب بات کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی سینئر یہاں پر ہربلسٹ تشریف رکھتے ہیں، اور جب بات کرتی ہوں نسوانی حسن کی، اور یہ خواتین میں جو ہے وہ بہت میں کہوں گی کہ خاص ایک معیار رکھتا ہے. یہ الفاظ جب نسوانی حسن کی بات کریں، اس میں صرف ہمارے ذہن میں کچھ اور نہیں بلکہ ٹاپ ٹو باٹم آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ جب ہم پہلی بار کسی سے ملتے ہیں، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو یعنی کہ ایک دم نظر جو پڑتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار زیادہ ہیلدی موٹی عورت اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، کوئی مرد نظر آ جائے، اور اگر ہمیں بہت زیادہ بہت کمزور نظر آ جائے تو ہم جج کرنے لگتے ہیں، یار یہ تو بہت زیادہ یوں ہے تو یوں ہے یوں ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی، اس کے بعد پھر ہم قریب ہوتے ہیں تو اس کے لفظ منہ سے نکلتے تو وہ الگ ادائیگی ہوتی ہے. آنکھوں کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا، تو نظر جو ہے ہمارا چہرہ اور ایک ٹاپ ٹو باٹم پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. تو ہم جب یہ نسوانی حسن کی بات کرتے ہیں آج، اس کے لیے اور میرے ذہن میں تو اتنی بات ہے، لیکن اس کے اگر ڈیپلی چلے جائیں تو وہ ایک بہت ہی سینئر پرسن ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. تو جب بھی میں بات کرتی ہوں حکمت میں بڑا نام، اور ان کے تمام دادا پردادا، ان کے والد صاحب یعنی کہ 11 پشتوں سے حکمت اور طب نبوی کو وہ لوگ لے کے چل گئے. قدیم نسخوں سے انہوں نے جتنے بھی ان کے دادا پردادا، ان کے پردادا نے جو لکھے ہیں، جب وہ کسی بار میں نے سوچتی ہوں کہ حکیم صاحب لے کر آئیں وہ نسخے، تو اب یقین کریں اوراق سے لگتا ہے کہ یہ شہنشاہوں اور ملکہ اور ان لوگوں کے زمانے کے، جب اس وقت کس طرح مہاراجہ راجہ لوگوں کو ان نسخوں سے مستفید کیا جاتا تھا. تو حکمت میں بڑا نام. اور جب میں اس وقت جو میرے ساتھ ہر جمعے کو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ایکوپنچر کی بات کروں، ہربل کی بات کروں، ایکوپریشر کی بات کروں، طب نبوی کی بات کروں، اور ایلوپیتھک ہومیوپیتھک کی بات کروں، تو ایک ہی نام میرے زبان پر ہوتا ہے، اور وہ نام ہے کون؟ جی ہاں، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حکیم صاحب؟ اللہ کی رحمت کرم. اور آپ یقین کریں، ویسے تو اتنے سیریس لگتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ پاک نے آپ کو بڑا آل راؤنڈر بنایا ہے. شعر و شاعری دیکھیں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اور موٹیویشنل اسپیکر کی طرح دیکھیں، اور ہنسی مذاق کی طرح دیکھیں. پھر میں ان کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں تو میرا عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ان کا ماشاءاللہ جو پریزنٹ تھا وہ بہت خوبصورت تھا. وہ جو کلام کہنا، وہ ادائیگی، تو اللہ نے ماشاءاللہ یہ اتنی ساری خصوصیات. اور آپ کا اگر یہ دوسرے ڈریس پہ پہن لیں تو ایک بہت بڑی ہماری باوقار شخصیت ہے. بھٹو صاحب سے بہت زیادہ آپ کی سملیرٹی بہت آتی ہے. تو اور پھر آپ ایک خاکسار تحریک سے بھی آپ کا تعلق ہے. جی میں سینئر نائب امیر ہوں خاکسار تحریک پاکستان ماشاءاللہ. اور یہ بڑا یہ جو ہے خاکسار تحریک آج کی نہیں ہے، بنیادیں جو ہیں ہمارے پاکستان کی جو بنی ہیں ان کے لہو سے بنی ہے، یہ کہوں گی ان کا بھی ایک حصہ خاص ہے. تو یہ اتنے سارے چیزوں کو ماشاءاللہ بڑے باوقار انداز سے لے کے چل رہے ہیں. بس اللہ کا کرم ہے کہ مجھ سے اللہ جو کام لے رہا ہے، سمجھا نا، کیا بات. ایک انسانوں کی خدمت کا موقع ہے، چاہے وہ حکمت ہے، خاکسار تحریک ہے، علم و ادب ہے، مذہب کا حوالہ ہے، شعر و شاعری ہے. یہ سب فنون ایسے ہیں کہ جس میں میں نہیں سمجھتا میں ابھی شاگرد ہی ہوں ان تمام فن کا، مگر طب نبوی کے حوالے سے سب سے بڑا میری چوائس یہی رہی ہے. ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر اور دیگر میڈیکل سائنسز پر جو میں نے عبور حاصل کیا، اس کے بعد جو ہے مجھے طب نبوی پر وہ تمام چیزیں نظر آئیں کہ جس میں انسانوں کی سب سے بنیادی طور پر ان کی امراض کا جسمانی خاتمہ کر دینا، اور مکمل صحت، مکمل شخصیت کو باقاعدہ یہ طب نبوی جو ہے انسان کی اس کی باقاعدہ ترویج کرتی ہے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا یہ تو ایک ایسی بات ہے، آپ کا ایک انٹرو ہے جو میرے پاس الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بہت لمبا کوئی انٹرو کر دیا ہے. اور ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی تھی، وہ نہ صرف دیکھیں دین کو تو یہ لے کے ماشاءاللہ باخوبی، اور ان کی یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا اسیر کیا. اور اس طرح یہ بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں ڈفرینٹ اپنے مذاہب، لیکن وہ سارے حکیم صاحب کو بہت پروٹوکول دیتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں ہندو، کرسچن اور سکھ بہت سارے ان کے دوست احباب ہیں جو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایگزیکٹلی دیگر کمیونٹیز کے لوگ، مذاہب کے لوگ، اس لیے کہ
ہم ان کے مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں ہاں، اور اپنے چھوڑتے نہیں، اپنے اپنا مذہب کو چھوڑتے نہیں، بار یہ بھی ایک چیز ہے، اور ان کے ساتھ جو محبت اور اخلاق اور بے شک ایک جو ان کے ساتھ ہم نے رواداری رکھی ہے، جسے اسلام نے سب سے زیادہ کہا ہے کہ آپ کے پاس غیر مسلم اس کی عزت مال جان محفوظ رہنی چاہیے، یہی ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے بہت پیاری بات کہ کہی ہے۔ آپ جب وہ میرے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے، اور ہم مذہب کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو مذہب جو ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے بالکل محبت، پیار، اخوت، اطاعت، یہ تمام، کوئی مذہب کسی کو نفرت نہیں پھیلا رہا ہوتا۔ اچھا چلیں جی، یہ ابھی تو حکیم صاحب بیٹھے ہی نہیں ہیں اور آپ نے کال کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے نسوانی حسن۔ سب سے پہلے میں کہوں گی حکیم صاحب، آپ جو ہے نسوانی حسن کے اوپر ذرا سا بریف کریں، اس کا تعارف کروائیں تاکہ لوگوں کو، خواتین کو، کیا صرف خواتین کو نسوانی حسن کا لفظ ضروری ہوتا ہے، یا ہم مردوں میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ حسن ان میں بھی نظر آئے؟ یہ میرے ذہن میں ایسا چل رہا ہے، ابھی میرے حکیم صاحب بتائیں گے یہ کیا کہہ دیا سبھی تم نے، کہنے کہ ہم کو سجنا سورنا ہمیں رائٹ نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اس کا ذرا سا بچاؤ، ناظرین کو بتائیے۔ بات یہ ہے کہ مردانہ وجاہت جو ہوتی ہے وہ دیکھ کر انسان کے اندر بالکل پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس کی داڑھی ہے، مونچھ ہے، چوڑا سینہ ہے، کھلا ہوا، سمجھے نا، آنکھیں کشادہ ماتھا، آنکھیں وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں، اور اس کا چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کے مردانیت نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں مردانہ وجاہت ہے، صحیح ایسا ہی کہتے ہیں ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح نسوانیت جو ہے اس کے لیے خوبصورتی جو ہے وہ سب سے بڑی جی، جب تک میں بات کر رہی ہوں آپ اسے سائلنٹ کیجئے، اس سے کہ بجتا رہے گا تو ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگ کال کیجئے، بے شک حکیم صاحب کا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن پہلے ہم کریں گے گفتگو، اور اگر آپ نے کال کرنی ہے تو پی ٹی سی ایل نمبر بار بار اسکرین پہ چل رہا ہے، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، انٹرنل پرابلم ہو، ایکسٹرنل، کسی طرح کی بھی پرابلم ہو، آپ ہم سے یا لائیو کویسچن کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ جی 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 بالکل۔ آج کالرز نے مجھ سے پوچھا بھی کہیں نے کہ آپ آن لائن ہیں، کال، میں نے کہا بالکل آپ مشورہ کیجیے، وہ بجنے سے پتہ چل آج گیا کا نا۔ موضوع بھی ایسا ہے کہ ابھی ہم سٹارٹ ہوتے ہی ہیں، جیسی کالز شروع ہو جاتی ہیں تو ناظرین بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں 4 سے رات 8-9 بجے تک جو ہے باقاعدہ آپ کی تمام کال جو آئیں گی ان کا میں جواب بھی دوں گا۔ بے شک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نسوانی حسن کے حوالے سے کہ یہ بڑا اہم جز ہے، جس بھی خاتون کو، جب عورت کو نسوانیت کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ اگر اس کے اندر نظر نہیں آتی تو وہ ساری اٹریکشن ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا چہرہ ہے، آپ کے بال ہیں، آپ کی تمام ضروریات زندگی کی چیزیں جسے آپ حسن اور صحت سے متعلق کہا جاتا ہے، تو وہ اگر اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ شخصیت اس کی متاثر ہوتی ہے۔ شادی بیاہوں میں بھی سب سے پہلے تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں خاص اعتراض بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر نسوانی حسن کی کمی واقع ہوتی ہے۔ آئیے آج آپ کو اس پورے پروگرام کو آپ غور سے سنیے گا کہ ہم آپ کو وہ طور طریقے بھی بتائیں گے کہ جس سے آپ کی نسوانیت، بچیوں کی نسوانیت جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور بعض اوقات اتنے جو ہے بریسٹ گروتھ ہو چکی ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی انکمفرٹیبل ہوتی ہے، جی بالکل مایوب سی لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اپنے بریسٹ کو کس طریقے سے نارمل، سیڈول اور خوبصورت اپنے آپ کو دکھانا ہے۔ تو یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں لازمات ہے کہ شادی کے بعد، بچوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ بچوں کے لیے ایک غذا کا راستہ ہے، اور بچے اگر یہ ہی گروتھ نہ ہو تو وہ بچے شیر مادر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے ڈبوں پہ پل رہے ہیں اب شیریں کے لال، بالکل صحیح، دودھ کے ڈبوں پہ پل رہے ہیں اب شیریں کے لال، خشک جب سے ہو گیا ہے دودھ جوئے شیر کا، سمجھے نا؟ ہاں، یہ بالکل میرا شعر ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اب دودھ کے ڈبوں پہ بچے جو پل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ
صلاحیتیں نہیں ہوتی. بالکل وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ صحت نہیں ہوتی جو ماں کے دودھ میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات غذا کی کمی یا ایسی غذاؤں کا استعمال جسے جنک فوڈ کہا جائے، جس میں کھٹائی وغیرہ کا یعنی تیل کی اشیاء کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، باخدا صحیح کہہ رہے ہیں. اور خواتین لیکوریا کی شکار ہو گئیں یا ان کے اندر ایام ماہواری کی خرابیاں ہیں، ہارمونل ڈسٹربنس ہے، سمجھے نا. تو اس میں پرولیکٹن جو ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے بھی بریسٹ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. یا تو وہ بہت زیادہ پرولیکٹن کے اس سے بہت زیادہ بریسٹ بڑھ جاتی ہے یا بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اپنا لیکوریا نارمل کرنے کے لیے بھی ادویات آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے لیکوریا نارمل ہو جاتا ہے. ہارمونل سسٹم جو ہے اس کا ہارمونز کا پرابلم ہے، وہ سسٹ ہے یا خون کی بہت زیادہ ماہواری میں خون کے زیادتی کی وجہ سے، بہہ جانے کی وجہ سے، اینیمی کی وجہ سے، خون کسی آپریشن کی وجہ سے یا بواسیر ہے، تو ایسی بیماریاں جس سے اخراج خون جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. تو ان کا علاج جو ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے تو اگر ایسی علامات ہیں، ایسے معاملات ہیں تو سب سے پہلے میرے کلینک پر آپ تشریف لے آئیں، کراچی کے لوگ اور باقی شہروں کے لوگ جو ہیں یا ممالک کے لوگ مجھ سے باقاعدہ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مرض کا بہترین علاج مجھ سے لے سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کو بنولے کا بیج، تخم بنولا، یعنی کہ کوئی ہوم ریمیڈی بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، کیا بات. تخم بنولا یہ ہمارے ناظرین کو پہلے اٹینشن تو دیں کہ بہت اچھی ہوم ریمیڈی آ رہی ہے آپ کے پاس. ناظرین، نسوانی حسن کی ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں جس میں کافی حد تک یہ اس کی گروتھ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ایک تو بنولا کا بیج ہے، بنولا یعنی کپاس. اچھا ٹھیک ہے جی، کپاس کے بیج یہ لیجئے تقریباً 100 گرام. ٹھیک ہے. اور اس کو 100 گرام بنولا کو آپ نے آدھا کلو دودھ میں بوائل کرنا ہے، پکانا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آدھا رہ جائے پک کر تو کھیر کی صورت میں بن جاتا ہے. تو وہ آپ اس کو بچی کو صبح نہار اور شام کو 7 بجے کھلائیں. اس کے علاوہ بریسٹ پر مساج کیا جا سکتا ہے، زیتون کا، بادام روغن، ان کا مساج کریں. ہمارا اپنا ایک خاص آئل ہے مساج آئل کے، تو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. اس سے بڑی جلدی بریسٹ گلینڈ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، بریسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس کی ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ہماری ادویات بھی ہیں، جو کریم ہے جس میں میجک کریم کہا جاتا ہے ہماری. ناظرین، یہ میجک کریم ہے، یہ بریسٹ گروتھ کے لیے بھی بہترین ہے. یعنی ان خواتین کی جن کی بریسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے، وہ نارمل اس سائز میں آ جاتی ہے، یا جن کی بالکل گروتھ نہیں ہے اور سپاٹ سینہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بڑی جلدی بریسٹ گلینڈز کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر بریسٹ گروتھ میں بڑی کامیاب دوا ہے یہ. یعنی اس میجک کریم کے 100 فوائد ہیں. یہ جہاں سکن لوزنگ ہوتی ہے، سکن کو ٹائٹنگ بھی کرتی ہے، سکن میں آپ کے مائٹوکونڈریا پر جا کے خاص طور پہ سیلز پہ، خلیات پہ کام کرتی ہے، خون کی نالیوں کو صاف کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بڑھاتی ہے. تو بریسٹ میں جو بلڈ سرکولیشن کی کمی ہوتی ہے، وینز جو ہیں پوری سرکولیٹ نہیں کرتی یا بلاکیج ہو جاتی ہے، وینز جو ہیں ان کی سرکولیشن کو نارمل کر کے اس میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے. اس میں جو ہے پروٹین کی اضافے کی وجہ سے بریسٹ جو ہے وہ اپنی اس میں باقاعدہ اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں کچھ پروٹینز ہیں، کچھ ہمارے پاس ادویات ہیں جس میں بریسٹ کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے. اس میں ہم مشروم، مختلف قسم کے مشروم بھی دیتے ہیں، جس میں کارڈیسیپ ہے، اس میں بڑھانے کے لیے اس میں رشی ہے، مشروم ہے، اور اسی طرح یہ جب یہ کھلائی جاتی ہیں ہم ادویات میں ملا کر تو اس سے بلڈ نورش ہوتا ہے
اور یوں اس کا بچی کا فگر جو ہے وہ شیپ میں آ جاتا ہے، شیپ میں آتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کی وہ تمام پرابلم دور ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اگر ہارمونل ڈسٹربنس ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، پائلز ہے، یا کسی بھی طریقے سے خون میں آپ کا جگر خراب ہے، خون بن نہیں رہا، تو اس کا علاج پہلے ضروری ہے. بہت پیاری بات کہی کہ اگر ایک آپ کو ایسی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ کوئی آپ کی، جیسے یہ انہوں نے کہا کہ بریسٹ کا نسوانی حسن میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اس کا مین آپ کا جو ہے انٹریکشن آپ کے اندر باڈی میں کسی نہ کسی آرگن کی ڈسٹربنس سے ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ خون نہ بننا یا کانسٹیپیشن، قبض یا آنتوں کا انفیکشن، نظام ہضم کی خرابی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا آپ کی اس کو عادات، پہلے ٹریٹ کریں، پہلے اس کو یا ایسی عادات ہیں، ایسی آپ کی ہیبٹس ہیں جس میں بہت زیادہ جاگنا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سٹریس میں رہنا. بالکل صحیح. سمجھے نا سر آج کل تو جب تک 2 نہیں بجے لوگوں کو نیند نہیں آتی، چاہے صبح بالکل 7-8 بجے اٹھنا ہو کیوں نہ ہو. اور نیند نہ پورے ہونے سے باڈی کی نہ صرف آپ کی نسوانی حسن میں کمی آ جاتی ہے، نیند نہ پوری ہونے سے برین آپ کا پورا طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا، آپ کا آئی کیو بہتر نہیں ہوتا، آپ کی نظر سماعت اور آپ کا جو پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی ایکٹیو نہیں ہو پاتی جس طرح ایک نارمل آدمی کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بہت ضروری ہے کہ آپ کا نیند، آپ کی ایکسرسائز، آپ کا واک، آپ کی غذا، یہ تمام جو ہیں ان پر چینج آنا چاہیے اور ایک نیچرل طریقے سے قدرتی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی غذا میں بھی سلاد، پھل، دودھ، دہی، مکھن، بادام، پستہ، اخروٹ جو ہے اس کی، اور مغز چہار، یہ دلیا بنائیں، جو کا دلیا بنائیں جس میں کھجور، انجیر، مغز چہار، بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ کا اضافہ ہو، اور اس میں تل اور خشخاش ڈال کر اس میں آپ بچوں کو کھلائیے تاکہ ان کی بنیادی جو کمزوریاں ہیں وہ رفع ہونا شروع ہو جائیں. چہرہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھے نا، باڈی شیپنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بنیادی آپ کی جو جسم کی غذائیں ہیں، ضرورت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ یوں ایکٹیو بھی رہیں گے، ہیپی بھی رہیں گے. دیکھیں جب بنیادی غذائیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کے اندر خوشی کی لمحات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی فرسٹریشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک نارمل زندگی میں واپس آ جاتا ہے. ورنہ عموماً دیکھیں میں نے جو چیزیں بتائی ہیں ناظرین، یہ ان کی ریشو جو ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا کہ جو کا دلیا لیجئے اور اس کو 50 گرام جو کا دلیا لیجئے، اس میں 5 کھجور، 3 انجیر، 7 دانے بادام، 5 دانہ پستہ، 1 اخروٹ، 1 چمچ اپنا چائے کا چمچ تلوں کا بیج لیجئے، تل لیجئے، اور اسی طرح آدھا چمچ خشخاش لے کر یہ اچھی طریقے سے بوائل کیجئے. تقریباً 1 کلو دودھ میں بوائل کیجئے، اور اس کو جب یہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا، دیکھیے دلیا جو ہے وہ لیجئے گا، آپ نے 100 گرام دلیا لینا ہے دانے دار. اچھا ٹھیک ہے. دانے دار دلیا جو عام چکیوں سے ملتا ہے، بالکل صحیح. اس کو آپ پکا کے اور یہ بچوں کو کھلائیں. اوکے. تو یوں آپ خود دیکھیے گا کہ ان کے اندر جو بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. بچوں میں کیلشیم کی کمی ہے، قد نہیں بڑھ رہا، باڈی سمارٹ نہیں ہے، نظر کمزور ہے، دل کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، ایون کہ تمام بیماریوں کا ایک بہترین دفاعی نظام قائم کر دیتی ہے یہ دوا. صحیح. یہ اب جو دلیا ہے اسے تلبینہ بھی ہم کہتے ہیں. اچھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین غذاؤں میں تلبینہ شامل ہے. بہت پسند فرماتا. اور اس کا غذائیت کتنی ہے یہ تلبینے کی، یعنی کہ جوں کے دلیے کی. اچھا کچھ لوگوں کو جوں کا آٹا یہ بولا بہت سارا ویسے لگتا ہے، الگ سے لینا، اس کے اندر پھر آپ چاہیں تو مکئی کا آٹا یا دوسرا گندم کا بھی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ روٹی بنانا چاہیں. چنا ہے، جو ہے، اور باجرہ ہے، مکئی ہے، سمجھے نا. تو چنے کا آٹا بھی، چنا بھی جو ہے کالا چنا چھلکے سمیت پیسا جانا چاہیے. واہ بہترین. ہاں عموماً اچھا غذاؤں میں، اچھا گھروں میں اب جو کھانے پکانے کی انداز ہیں وہ بھی بعض گھروں میں نان سائنٹیفک ہیں، نان ہائیجینک ہیں، یا حفظان وہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے جسے کہا جاتا ہے. مثلا چاول بوائل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
چاول بوائل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ چاول کا جو پانی ہے پیچ ہے وہ پھینک دینی وہ پھینک دیتے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں جی ہم تو ایسے چاول کھاتے ہیں, ہم تو پھر بھی ہمارے اندر یہ پرابلمز ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ نے مرغی بوائل کی اور مرغی کا پانی پھینک دیا تو مرغی میں کیا رہ گیا؟ واہ. تو چاول آپ نے بوائل کیا, چاول پھینک دی, چاول کا اصل پانی تو آپ نے پھینک دیا, صحیح کہا. چاولوں میں کیا رہ گیا؟ پھوک. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا. کئی لوگ اسی طریقے سے پکاتے ہیں کریلے, خوب نمک وغیرہ لگا کر اور خوب اس کو رکھنے کے بعد جو ہے وہ اسے نچوڑتے ہیں, دھوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور ایسا دھوتے ہیں جیسے کپڑا دھویا جا رہا ہے. اس کریلے میں کیا رہ گیا؟ پھوک. اچھا جملہ ہے, پھوک. ہاں, آپ کو بتاتا ہوں کریلے کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس آدھا کلو کریلا ہے تو اس میں 1 کلو پیاز بالکل آپ اس میں فرائی کیجئے کریلے کو, کریلے کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. مجھے تو میں کہتی ہوں کہ اگر اس کے اندر ہلکی سی بھی کڑواہٹ نہ ہو تو مزہ کیا نہیں, کریلے کا. بعض اوقات جو ہے نا لوگ نہیں اب لوگوں کا پکانے کا اپنا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے, تو اس کے باوجود وہ اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی اس کی کڑواہٹ تو ختم نہیں ہو, ہم نے نمک بھی لگایا, ہم نے اس کو نچوڑا بھی اور خوب اچھی طرح دھویا کھلے پانی سے, سمجھا. میں اس کی کچھ لوگ دھوپ میں کاٹ کے رکھ دیتے اور وہ بیچارہ مرنڈا شرنڈا سا عجیب سا دوسرے تیسرے دن اس کو پکاتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح بھی پکاتے ہیں. اسی طرح پالک, بالکل پالک کو بوائل کرتے ہیں, اس کا پانی پھینک دیتے ہیں اور پھر پالک پکاتے ہیں. پالک میں کیا رہ جاتا ہے؟ میری بیماری. مطلب آپ نے گھاس پھوس کھا لیا, ہاں بلا وجہ تو سے. اس طرح ناظرین بات یہ ہے کہ اپنی یہ سب جانور بھی دیکھیں اوریجنل کیسے کھاتے ہیں, ان کی طاقت تو دیکھیں, اور ان میں کتنا فروانی سے دودھ ہوتا ہے یہ دیکھیں. اوریجنل کیسے کھا رہے ہوتے ہیں, لوز سن, یہ ان کی زیادہ خوراک یہی ہوتی ہے. اور دالیں جو مکس کر کے وہ جو کیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, کھلی بولتے ہیں, دلیم اور حلیم اور مطلب مختلف چیزیں کی وہ بنائی جاتی ہیں, چبا چبا کے کھاتے ہیں اس کو, چربا کر. اچھا, اب یہ ہے کہ ابھی جس ٹاپک پر ہم ہیں اس ٹاپک پر ہم فوکس کریں. ہم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ جو بریسٹ کا معاملہ ہے, جی جی جی, جو نسوانی حسن کی کمی ہے جن بچیوں میں ہے یا بہت زیادہ اس کی بریسٹ بڑی ہوئی ہے, اس کو نارمل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جی بریسٹ کو نارمل کیسے کیا جائے جو بہت زیادہ کمی ہے. بنیادی طور پر دیکھیں, ایک تو وزن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے, آپ کے اندر چربی کی زیادتی کی وجہ سے بریسٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں, ایک تو شاورنگ کریں, جو پانی جب آپ نہائیں تو بریسٹ پر شاور باقاعدہ ڈالیں اور اس کو چیک بھی کرتے رہیں بریسٹ میں کوئی کسی قسم کی گلٹی تو نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اگر گلٹی ہے یا کوئی ایسی درد ہو رہی ہے, پین ہو رہی ہے, تو اس کے لیے فوری طور پر مالج سے رابطہ کیجیے گا. بعض اوقات خواتین ان چیزوں کو چھپاتی ہیں اور جب وہ بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہی کہیں کینسر کی صورت بھی بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ بریسٹ کا آپ گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے, بہت کم ہو, تو اپنی غذا چینج کیجئے, اپنا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا, آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ٹوٹلی ہیلدی ہونا چاہیے. آپ کی سوچ آپ کی پازیٹیو ہو, اور اس کے لیے آپ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سوتے وقت پئیں اور 2 ہی چمچ رات صبح اٹھتے پی لیجئے. دودھ میں ڈال کے پیا جا سکتا ہے زیتون کا تیل, کھانے میں استعمال ایکسٹرا ورجن کریں بچیاں, اور اپنے فرسٹریشن ختم کیجئے, سٹریس ختم کریں, نارمل لائف میں آئیں. زندگی میں پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے, پریشانیوں کا مقابلہ کرنے سے مسائل حل ہوتے. واہ واہ, بہت پیاری بات کہی آپ. تو ہم اکثر دیکھیں نا, بجلی کا بل آ گیا ہے, لوگ ٹکریں مارتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اس نے جلائی, اس نے جلائی, گھر میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اور پھر میں نے ایک KPK کا ایک واقعہ بھی دیکھا جہاں 8 بھائی, چچا زاد, تایا زاد بھائی, انہوں نے صرف بجلی کے بل پہ ایک دوسرے کو مار دیا. اللہ اکبر, کیا ملا؟ اب دیکھیے اس سے مسائل میں اضافہ ہو گیا, اس کے خاندان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا. وہ بچے جو اس خاندان کے پلر تھے وہ ٹوٹ گئے اور پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈھہ گیا. اللہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جذبات, آپ کا جو ہے آپ کا غیر
ایسے فیصلے جو جذباتی اور غصے اور ٹینشن میں کیا جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. تو اسی طرح اپنی وہ بچیاں جو اس وقت بریسٹ کی کمی کا شکار ہیں مجھ سے رابطہ کریں. میرے نمبر چل رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے. ہماری پہلے ہم بریسٹ گروتھ کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت زبردست ادویات بھی ہیں, غذا بھی ہے, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بہترین چیزیں بھی فراہم کرتا ہوں. مثلا میں نے اب یہ بتایا کہ جی یہ میجک کریم ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ایسی عسکری پاور کے نام سے ہے. اچھا, ایسے ہی رکھیے گا ایسے ہاتھ. جی ہاں, یہ بہترین دوا ہے جو کہ بریسٹ کو ڈیولپ بھی کرتی ہے, اور ان خواتین کو جن کے اندر جنسی کمی واقع ہوتی ہے. بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر سیکشول تھرسٹ نہیں پیدا ہوتی. تو وہ سیکشول تھرسٹ جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو سیکشول تھرسٹ ہے یہ باڈی میں نہ ہو تو اس سے بھی بہت ساری فرسٹریشنز پیدا ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹیسٹو ویرون یا ان چیزوں کے پیدا نہ ہونے سے بھی, جو کہ عورت میں بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ بلو کلر کچھ نیا لے کر آئے مجھے. جی ہاں, یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے, ویگو کے نام سے ہے, اور یہ باقاعدہ طور پر ان مردوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ازدواجی معاملات میں کمزور ہوتے ہیں, ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے, اور وہ اپنے گھر کے مطلب ہے کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز جو ہیں پراپر طریقے سے پوری نہیں کر پاتے, اس کے لیے یہ ایک وہ ہے. اسی طرح یہ ہمارے ناظرین, یہ میرے پاس جو ایک معجون دل برداشتہ کے نام سے ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں پہ ہنسی آ جاتی ہے, مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور یہی اس کی خوبی ہے. جب آپ لیتے ہیں جو دل برداشتہ, بس جو دل برداشتہ ہو جائے تو پھر وہ یہ برداشتہ لوگوں کے لیے ہے, یعنی کہ جو لوگ دوائیاں کھا کر کے دل برداشتہ ہو جائے پھر اس سے کھانا شروع کر دیں. ہاں بالکل بالکل, جو اپنے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں مسائل سے, اور ان کو کہیں رستہ نہیں ملتا, کہیں کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا, تو یہ معجون دل برداشتہ جو ہے یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کی تمام کمزوریوں کو رفع بھی کرتا ہے. اور یہ آپ خاص طور پر ہر معاملے میں دل برداشتہ لوگوں کے لیے دل جوڑنے والی دوا ہے. واہ, کیا بات, کیا بات. تو ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو, یعنی ابھی موسم سرما آ رہا ہے, اور یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے کہ موسم سرما کے لوگوں کے میں اس کا استعمال جو ہے وہ دل, دماغ, نظر, اعصاب, پھیپھڑوں, سیکشول ڈیزائرز, اور بے اولاد لوگوں کے لیے, ان کے لیے, یعنی پوری باڈی کی مینٹیننس کے لیے یہ بہترین چیز ہے, یعنی کہ انٹرنل اسٹرانگ کرتا ہے. ہاں. اچھا, ساتھ ساتھ میں بریک کی طرف نہیں جا رہے, ہم حکیم عسکری صاحب کا اسپیشل پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں. بس آپ نے پیکیج دیکھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو یہاں اسپیشل ان کا پیکیج دیکھتے ہیں اور دین پھر واپس آتے ہیں. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر ایپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی, اس وقت آپ نے اسپیشل پیکیج دیکھا. میں بریک سے نہیں آئی, اسی لیے میں بریک ویلکم بیک بھی نہیں کہوں گی. آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں کہ اسپیشل پیکیج دیکھنے, اور آپ نے پیکیج دیکھا. اور بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور بات ہو رہی ہے خواتین کی نسوانی حسن پر. اور حسن آف کورس ہمارا حق ہے خواتین کا, اور ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب میں ایک بڑا نام لیتی ہوں حکیم عسکری صاحب کا, کیونکہ وہ طب نبوی اور ہربل کو لے کے اس طرح چل رہے ہیں تاکہ ہم اپنی لائف کو صحیح طرح انجوائے کر سکیں. ایسا ہی ہے. جی ایک بار پھر میں کہوں گی کہ آپ کو زندگی کا سب سے بڑی خواہش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو. بالکل بالکل. دیکھیں, حضرت موسیٰ سے نے اللہ سے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کی وہ دعا کرے. جی جی. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ صحت. صحت تو سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کی صحت ہے.
اگر صحت نہیں تو یہ دولت کچھ نہیں، واہ کیا بات ہے، بیکار ہے. بالکل بالکل سمجھے بالکل نا؟ صحیح کہا۔ تو یہی صحت آپ کو خوشیاں دیتی ہے، یہی جسمانی صحت آپ کے اندر توانائی پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر حالات سے مقابلہ کی طاقت پیدا کرتی ہے، اور اس صحت میں آپ کی اس دنیا قائم ہے، آپ کی دنیا قائم ہے. بے شک بے شک. تو آپ دیکھیں وہ خواتین، وہ بچیاں، آج کا موضوع ہمارا ان کی جو ہے نسوانی جو حسن ہے، خوبصورتی کو، ہاں بے شک. خوبصورتی ہے، بریسٹ کی ڈیولپ نہ ہونا، اس موضوع پہ ہمارے ہیں کہ سپاٹ سینہ جو ہے اس کو، اس پر شیڈول جسم کس طرح، اس کے اندر بریسٹ گروتھ کس طرح ہو، بریسٹ گلینڈ کس طرح بنے، اور یہ بہت اس پر شرمانہ نہیں ہے. اس کے دیکھیں ہیزیٹیشن، یعنی یہ شرعی معاملہ ہے، سمجھے نا. اچھا کبھی کبھی بچوں کو فیڈنگ کرتے ہوئے بھی خواتین بہت لاپرواہ ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر وہ پرابلم میں آ جاتی ہیں، ایسا بھی ہے کہ فیڈنگ زیادہ کرواتی ہیں اور لاپرواہی زیادہ کرتی ہیں، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی. ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی، جن کا دودھ کم آتا ہے، وہ میں نے بینولا کی کھیر بتائی ہے نا، بہترین ہے. اور جو میں نے بتایا کہ جی تلبینہ کا استعمال، بہت پیاری، بہت یقین مانیے یہ یعنی بہترین غذاؤں میں ایک بہترین وہ ہے، اور اس کو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور آپ کی توانائی اور زندگی کے لیے اس کا زندگی کا حصہ ان چیزوں کو بنا لیں تو جو قومیں توانا، مضبوط اور بہترین صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہے، وہی قومیں عروج پہ جاتی ہیں، وہی لوگ اپنی اولاد، بہترین اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بن جاتے ہیں لوگ. بے شک بے شک. تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو خوبصورت، توانا، سیڈول اور دلکش کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، آئل بھی بتائے ہیں، اس کا مساج بھی بتایا، اور میں نے آپ کو کچھ ادویات بھی بتائی جو میرے پاس اس وقت موجود بھی ہیں. میں نے اپنی کریم کے حوالے سے بتایا کہ عسکری میجک کریم جو ہے یہ بریسٹ گلینڈز، بریسٹ گروتھ، بریسٹ کینسر، بریسٹ کی ڈیولپمنٹ میں بہت کار فرما ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس اپنی باقاعدہ چائے ہے، ٹی جسے کہتے ہیں نا، بریسٹ پروٹیکٹر کے حوالے سے، جو وہ بریسٹ ٹی بھی موجود ہے جو میں اس وقت نہیں لے کر آیا. تو ناظرین جو بھی ہے 2250 روپے کی ہماری ٹی ہے جو کہ پورے ایک مہینہ چلتی ہے ان بچیوں کے لیے بھی. اور یہ کریم جو ہے جو میں نے میجک کریم بتائی ہے، یہ نیئر اباؤٹ یہ 35,000 کی ہے کریم، ایک بہت قیمتی اجزاء سے بنی ہے. اور یہ فی الوقت میں اس میں ڈسکاؤنٹ 20% دے رہا ہوں. اسی مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اس پر باقاعدہ 20% ڈسکاؤنٹ بھی ہے. اور چونکہ اس کا عام آدمی کا خریدنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے امیزنگ رزلٹ اتنے ہیں کہ یہ آپ کے جو محرومی ہے، بریسٹ کی محرومیت کو یہ بہت تیزی کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ جو ہے اس کو کور کرتا ہے. ایسی ہماری ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ایک دوا ہے جسے ہم کہتے ہیں عسکری گولڈ. یہ ان بچوں کے لیے، کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا معدہ، جگر کام نہیں کرتا، اچھا، جن کو خون کی کمی ہے، جن کی میں نے بھی بتایا کہ اگر ان کو معدہ صحیح نہیں ہے، نظام ہضم صحیح نہیں ہے، پراپر طریقے سے غذا ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، آنتوں کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، قبض کا مسئلہ ہے، تو اس سے بھی پورے جسمانی نظام میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ اس نظام کو بہترین کرتا ہے، نظام ہضم بہتر کرتا ہے، سینے کی جلن کو ختم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے خون پیدا کرنے میں اس کا بہت زیادہ عمل شروع ہوتا ہے. یہ دوا ہے خواتین و حضرات، یہ اس کو ہم، یہ اولاد، جن بچوں کے ہاں اولاد کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، یہ عسکری اولاد کے نام سے ہمارے یہ کیپسولز ہیں. تو یہ تقریباً یہ کیپسول 12,000 کی بوٹل ہے، 200 روپیہ ایچ کیپسول ہے. یہ کم از کم 2 سے 3 بوتلیں، 4 بوتلیں استعمال کر لیں تو جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. اچھا، دونوں کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں کھائیں. جن کا اووم یا بیضہ کمزور ہوتا ہے، امیچور بیضہ ہوتا ہے، یا ہارمونل پرابلمز ہوتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو، میل فیمیل دونوں کے سپرم کوانٹٹی بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتی میل کی، اور ان کو اریکٹل پرابلم یا فیمیل میں جو پرابلمز آ جاتی ہیں
وہ تمام پرابلمس کو سیکشل پرابلم ڈیزائرز وغیرہ یہ کمپلیٹ کرتی ہیں اور یہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین تحفہ بھی ہے اور یہ انسانی یعنی افزائش نسل سے محروم افراد کے لیے بہترین ایک دوا ہے. اچھا اتنی قیمتی اس کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ کو لگ رہی ہوگی بڑی کاسٹلی اور یہ وہ لیکن آپ کی زندگی بدل دے گی. یہ سارے اس کے اندر بہت قیمتی جو ہیں وہ ہربز استعمال کی گئی ہے ڈفرینٹ کنٹری سے اور یہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. بار بار ہم جو دکھا رہے ہیں نا ہم کو یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں پر ہم کوئی سیل کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ہر جنرل اسٹور یا میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہے. یقین صاحب نے ایک سلیکٹڈ وہ پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ انہی سے آپ کو ملیں گی تاکہ ان کو لگے کہ یہ ریلائبل طریقے سے میرے ہاتھ سے جا رہی ہیں. آپ کی بات کو میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ ناظرین یہ کسی اسٹور پہ نہیں ملیں گی, یہ براہ راست ہم سے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے آپ یہ منگوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ جی یہ معجون دل برداشتہ یعنی ہر قسم کی کمزوری کو جسمانی مردانہ زنانہ دونوں کے امراض کی پرابلم کو یہ سالو بھی کرتی ہے معجون. اور اسی طریقے سے یہ معجون بھی 10,500 کی ہے جو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ 20% ڈسکاؤنٹ میں دے رہے ہیں. میں یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ہے نا ہماری تمام پروڈکٹ میں ڈسکاؤنٹ موجود ہے. اچھا یہ پروڈکٹ آپ آرڈر کریں اور جو ہے جو میرے نمبر چل رہی ہیں یہ ساری ویب سائٹ واٹس ایپ نمبر بھی ہیں اور میری ابھی ویب سائٹ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے. انڈر کنسٹرکشن یہ بڑا پیارا معصوم ہے نا آپ کا اسٹائل لگا کہ انڈر کنسٹرکشن. اچھا یہ بھی انڈر کنسٹرکشن کون ٹھیکہ کس نے لیا وہ بھی ابھی آپ کو نہیں اب ضرورت پڑ گئی ہے نا لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ دیکھیں نا کہ سر کہاں کہاں اویلیبل ہے. وہ جو ہے نا آن لائن آپ ہم سے منگوا لیں یہ ادویات تو خریدیں بھی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک زندگی کا بہترین ایک رخ ہوگا جو آپ ایسی. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری تمام ادویات سپر میڈیسنز پر مبنی ہے. سپر ہرب یعنی کنگ آف ہربز, دنیا کی بہترین جڑی بوٹیاں دنیا سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں جڑی بوٹیاں اور ان جڑی بوٹیوں سے باقاعدہ طور پر ایسی ادویات بنائی جاتی ہیں جو نینو ٹیکنالوجی کے تحت بنتی ہیں. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہماری دوا ہے جو میں نے بتایا کہ یہ تقریباً نیوٹریشنل اس میں آپ کو 16,000 نیوٹریشنل اس میں موجود ہیں اور اسی طریقے سے یہ دوا ہے اس میں 22,000 نیوٹریشنز موجود ہیں. ایک ہماری اور پروڈکٹ ہے عسکری گرین کے نام سے تو وہ بھی 22,000 نیوٹریشنز اس میں موجود ہیں. دنیا کا بہترین یعنی FDA سے اپرووڈ ادویات ہیں اور یہ امیونٹی کو سٹرونگ کرنے والی ادویات ہیں تو جس میں جو آپ کی باڈی نیڈ ہے ہر شخص کی یہ باڈی نیڈ ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. مہنگی ضرور ہیں مگر کہتے ہیں سستا ہو بار بار مہنگا ہو ایک بار. یہ بات بھی صحیح ہے. ہاں نہیں صحیح پراپر ٹریٹمنٹ دیکھیں جب ہے بیماری کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں اس قدر جعل سازیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. یہی وجہ ہے میں اس کو مارکیٹنگ نہیں کرتا. ہماری یہ ادویات جو ہیں بڑی محدود پیمانے پر تیار ہوتی ہیں, اعلیٰ کوالٹی اس کی مینٹین رکھتے ہیں جو کہ براہ راست باڈی پر اس کا ایفیکٹ رہتا ہے. بالکل صحیح. تو کوئی کال ہے تو بجائے نہیں میں آپ کی اصل میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو ٹائمنگ پتہ چل جائے کیونکہ آئی ہیو جسٹ اونلی 4 منٹ تو میں چاہوں گی آپ کے جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ کا انٹریکشن آؤٹ آف سٹی والے لوگ ہیں وہ کس طرح. باتیں اتنی ہوئی ہیں ہماری اتنا اہم موضوع تھا اصل میں سر اس موضوع پہ لوگ نہیں بات کرتے. اس میں کالر جو ہیں وہ بھی نہیں کیے انہوں نے شرم وہی بات آ جاتی اور ہم بھی اس طرح بیزی رہے کہ ہم نے وہ لائن آن بھی نہیں کیا. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ ناظرین بات یہ ہے کہ میرے دواخانہ جو ہے عسکری ہربل طب نبوی کلینک کے نام سے ہے جو کہ کراچی میں اس وقت گلشن اقبال بلاک 10A گلیمر مال لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس ہے, کالٹیکس پیٹرول پمپ کے ساتھ یہ بلڈنگ ہے گلیمر مال کے نام سے. یہاں پہ میں ہفتے میں اتوار پیر منگل بدھ یہ صبح شام 4 سے رات 9 بجے تک مریض دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ ٹوکن اگر آپ لینا چاہیں کہ صبح 11 بجے سے اور 2 بجے تک شام 2 بجے تک جو ہے وہ ٹوکن آپ کو مل جاتا ہے. ہر اتوار کو ہم صبح 11 بجے سے لے کر اور 2 بجے تک باقاعدہ ہمارا فری میڈیکل کیمپ لگتا ہے اسی مقام پر جو کہ ڈیزرو پرسن غریب مستحق حقدار افراد کو ہم
چیک اپ فیس کیے بغیر، کیونکہ چیک اپ فیس ہماری 1000 ہے، تو اس کو بھی فری آف کاسٹ جو ہے چیک اپ بھی کیا جاتا ہے، اور ادویات میں بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں میں. تو بعض ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو انتہائی غریب ہوتے ہیں، انہیں فری آف کاسٹ بھی ادویات دی جاتی ہیں، مگر حقداروں کو یہ ذرا نوٹ کر یہ لیجیے بہت گا، اچھی بات کہی. تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے مستفید ہو سکیں جن کے پاس مالی استعداد نہیں ہے ادویات خریدنے کی یا علاج کروانے کی. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ تو نے میرے پاس جو ہے فی سبیل مریض اللہ آتے شروع ہیں کی. کینسر کے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کے مریض ہیں وہ، اور اسی طرح گروتھ جن کی قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جب موٹاپے کی وجہ سے بہت سارے مسائل، موٹاپا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا موضوع ہے، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا باقاعدہ میں علاج کرتا ہوں. کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں، بلکہ میرے دواخانے کے باہر لکھا ہوا ہے کہ صرف وہی لوگ تشریف لائیں جو ہر قسم کے علاج کے بعد فائدے سے محروم رہے ہیں. دل برداشت. ہاں آپ کی دوا کا نام ہے نا دل جی ہاں برداشت جی ہاں ہو جی گئے. ہاں، بالکل میری یہ معجون ایسے ہی. ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں ودیت کی ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم لوگوں کے لیے وجہ نجات بنے، وجہ فیض بنے، ان کی تکلیفیں، ان کے دکھ، ان کے درد بانٹ دیں، بے شک. انہیں ختم کر دیں، اور ان کے ہاتھ اٹھ جائیں دعاؤں کے لیے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ایک اچھا حکیم راستہ صاحب، بنتا کبھی ہے. کبھی ایلوپیتھک دوائیاں ظاہر سی بات ہے فائدہ دیتی ہیں کوئی بھی پرابلم ہو، لیکن زیادہ کھانے سے آپ کے آنتوں میں انفیکشن، معدے کی جلن، اور کوئی نہ کوئی آرگن یورین انفیکشن دیکھیں ہو بات جاتی یہ ہے کہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. زیادہ مقدار میں اگر زیادہ ایلوپیتھک کھائی. ادویات جو ہیں، میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر رہا ہوں، خود میں نے ایم ڈی کیا ہے امریکہ سے، اور پھر میں نے وہاں پریکٹس بھی 17-18 جیسے سال کھاتے ہیں لوگ. امریکہ میں پریکٹس کی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا ہربل سائنسز کی طرف آ گئی ہے، بے شک، بالکل نیچر کی طرف آ گئی ہے، قدرتی طریقہ علاج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھے. تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بغیر ڈاکٹر کے کسی پرسکرپشن کے بغیر جو ہے ایسی ادویات کھانا شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ شروع کر دیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم 2 سال سے کھا رہے ہیں ڈاکٹر. ہاں یہ پھر وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. اور پھر ڈاکٹرز کو بھی میں یہ انہیں ایڈوائز کروں گا کہ کائنڈلی مریضوں کو آپ ان کو انکریج کریں، انہیں ڈسہارٹ مت کریں، اور یہ ڈسہارٹ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. آپ انہیں بچانے کی کوشش کریں، آپ انہیں بتائیں کہ یہ دوا آپ کھا رہے ہیں، اگر ساری زندگی کھانی ہے تو اس کی باڈی میں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ صرف ساری زندگی دوا کھانے کے چکر میں ہیں تو وہ دوا چھوڑ دیں، ہم سے علاج کروا لیں. 3 سے 4-5 مہینے میں ہم ان کے مرض کو، شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ پرابلم ہے یا کینسر ہے، برین بلاکیج ہے. میری فیس بک ہے جس میں حکیم عسکری کے نام سے فیس بک چل رہی ہے، اور میرا چینل بھی حکیم عسکری کے نام سے موجود ہے. یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کریں، اسے بھی دیکھیے، اس میں بھی بڑی معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں. آپ نے جاتے جاتے اپنا خوبصورت سا میسج دیجئے، پھر میں آپ اجازت چاہیں گے. جی بس میسج ناظرین یہی ہے کہ آپ کو جو میں نے جس موضوع پر آج بات کی ہے اس میں شرمانا نہیں. اس کے لیے دیکھیں زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، گھبرانے والا آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور مقابلہ کرنے والا ہمیشہ میدان جیت جاتا ہے. آپ مقابلہ کرنے والوں میں شامل رہیں، ہمت، جرت اور اقدام عمل کی طاقت پیدا کریں. آئیے ہم زندگی کو، حسن کو، خوبصورتی کو اپنے اندر بانٹ دیں، اور ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی راستے دکھا دیں. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ایوری فرائیڈے میں اپنی علم سے اور اپنے تمام جو ہے اپنے نسخوں سے، دوائیوں سے ایک اچھی معلومات دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہتی ہوں کہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.